بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن میں 2 مرتبہ نیک اور برگزشتہ پیغمبر کی صفوں میں آیا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جس انداز میں قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا کے ایک عظیم المرتبہ پیغمبر تھے۔ حضرت علیہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام کے شاگرد اور وصی تھے۔ انہیں مقام پیغمبری عطا کرنے کے بعد قوم الیاس بالبک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں کو دعوت توحید دی۔ ان لوگوں نے ان کی اطاعت کی اور انہیں خوش آمدید کہا، جس کا ذکر سورہ نام اور سورہ سعد میں ملتا ہے۔ حضرت علیہ نبی بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے تھے۔ عبرانی زبان میں انہیں علیشہ بن شافات کہا جاتا ہے۔ علیشہ کے معنی نجات دینے والا اور شافات کے معنی قاص ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کی لوگوں کو دعوت دی۔ ان سے بیماروں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے جیسے معجزات بھی ظاہر ہوئے، جو کہ تبلیغ حق کی کامیابی کا باعث بنے۔ حضرت علیہ نبی کا سلسلہ نسب ابراہیم بن یوسف سے جا ملتا ہے۔ آپ حضرت الیاس کی غیبت کے بعد مقام نبوت پر فائز ہوئے اور قوم بنی اسرائیل کی ہدایت میں مصروف ہو گئے۔ بنی اسرائیل کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے پشت پناہ بھی تھے۔ جب بھی کفار بنی اسرائیل پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے تو آپ حملے سے قبل بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیتے، کیونکہ وہ غیب کی خبروں سے آگاہ تھے اور چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو دفاع کے لیے تیار رکھیں۔ اس زمانے کا ایک ظالم و جابر بادشاہ جو بنی اسرائیل کا جانی دشمن تھا اور ہمیشہ ان کے ساتھ حالت جنگ میں رہتا تھا، اسے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل پر حملہ کرنے سے پہلے جنگ کی خبریں ان تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس نے اپنے حواریوں سے کہا، وہ کون ہے جو ہماری ساری خبریں بنی اسرائیل کو بتا دیتا ہے؟ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل کو یہ ساری خبریں علیسہ نامی ایک شخص بتا دیتا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اسے جناب علیسہ پر سخت غصہ آیا۔ انہیں گرفتار کرنے کا حکم صادر کیا۔ اس کے ظالم قسم کے نوکروں نے جناب علیسہ کو گرفتار کر لیا، لیکن وہ اپنی دعاؤں کے سائے میں ان کے ہاتھ سے نکل کر موجزانہ طور پر نجات پا گئے، حتیٰ کہ ان کی بددعا سے اس بات کا معجب بنی کہ بعض نوکر اپنی بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آخر کار یہ ہوا کہ حضرت علیسہ یہودیوں کے گروہ سے ان کی اذیت و آزار کی وجہ سے علیحدہ ہو گئے اور اپنا فریضہ انجام دیتے ہوئے دنیا سے چل بسے۔ بعض کے بقول انہوں نے ذوالکفل کو اپنا وصی و جانشین بنایا تھا۔